الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ گزشتہ پرسوں 22 جولائی کی بات ہے کہ دوپہر میں بلبیر سنگھ عرف محمد عامر کے پڑوسیوں نے یہ اطلاع دی کہ 2 دن سے ان کا دروازہ نہیں کھلا، تو اوپر سے چھت سے جھانک کر جو دیکھا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ واضح رہے کہ ایودھیا میں 6 دسمبر 1992 کو تاریخی بابری مسجد کی شہادت میں ملوث بلبیر سنگھ قبول اسلام کے بعد محمد عامر بن چکے تھے، اور اپنے اس فعل کے کفارے کے طور پر ملک بھر میں 100 مساجد تعمیر کرنے کا انہوں نے عزم مصمم کر لیا تھا۔ تقریباً 90 کے قریب وہ مساجد تعمیر بھی کرا چکے تھے۔ محمد عامر بابری مسجد کی شہادت کے بعد اپنے دل کے قیدی بن گئے تھے، اور دل میں ایمان کی شمع روشن ہونے کے بعد اپنے اس گناہ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ یاد رہے کہ ان کا تعلق ہریانہ کے پانی پت کے ایک گاؤں سے رہا ہے۔ بعد میں ان کے اہل خانہ نے ہجرت کر کے شہر کا رخ کیا اور روہتک یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ممبئی سے قریب مالیگاؤں میں ہی رہن سہن اختیار کر لیا تھا۔ بلبیر سنگھ بچپن سے ہی RSS کی مقامی شاخ سے وابستہ رہے اور پھر شیو سینا میں شمولیت اختیار بھی کر لی۔ بلبیر سنگھ کے والد محترم دولت رام مہاتما گاندھی کے نظریات سے والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، اور تقسیم ملک کے دوران انہوں نے مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد بھی کی تھی، اور ان کے والدین نے دونوں بھائیوں کو بھی بہتری کے کام کے لیے نصیحت کی تھی کہ ان کے نقش قدم پر چل کر رہیں۔ محمد عامر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بابری مسجد پر ہتھوڑا چلانے کے ساتھ ہی میرے اندر بے چینی بڑھ چکی تھی، لیکن مسلمانوں کے بارے میں دل و دماغ میں بھری ہوئی نفرت نے مسجد پر مزید وار کرنے پر اکسایا، اور اس درمیان میری طبیعت مزید بگڑ چکی تھی۔ دوستوں نے مسجد کی شہادت کے بعد پانی پت میں منتقل کر دیا، جہاں وہ 2 اینٹ بھی ساتھ لے گئے، جو کہ ابھی بھی پانی پت میں شیو سینا کے مقامی دفتر میں رکھی ہوئی ہیں۔ پانی پت میں جہاں اہل کفر ان پر پھول نچھاور کر رہے تھے، مگر جوں ہی انہوں نے اپنے گھر کی طرف رخ کیا تو ان کے والد دولت رام نے گھر کا دروازہ بند کر دیا کہ ایک استاد کے بیٹے نے ایک غلط کام میں حصہ آخر کیوں لیا، دروازہ نہیں کھولوں گا۔ والد کو چھوڑ کر کفار کی پذیرائی ان کو مل رہی تھی، شہر میں استقبال ہو رہا تھا، لیکن دل کا چین و سکون ان کا مر چکا تھا۔ بالآخر انہوں نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو جانچ کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ تم 2-3 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گے۔ ادھر بلبیر سنگھ کا ایک ساتھی یوگیندر پال، جو بابری مسجد کی شہادت میں شریک تھا، پاگل ہو گیا تھا اور اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر کپڑے پھاڑنے لگ جایا کرتا تھا۔ بہرحال بلبیر سنگھ کو دنیاوی اور روحانی ہر طرح کے علاج سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تب وہ معروف داعی اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ سے ملے، اپنی دلی مردنی اور بے چینی کا اظہار کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بندوں کی طرف سے معافی کی کوئی صورت نہیں بن سکتی، لہٰذا جس کا گھر مسمار کیا ہے اسی سے اپنے جرم عظیم کی معافی مانگ لی جائے تو ممکن ہے کہ وہ معافی سے نواز دے اور تمہاری یہ دلی بے چینی ختم ہو جائے۔ چنانچہ بلبیر سنگھ نے حضرت والا کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے والد محترم کے ساتھ مقامی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر رب کے حضور توبہ کر لی۔ پھر اس کے بعد ان کی طبیعت سنبھلتی چلی گئی، اور 1993 میں والد سمیت وہ سایہ اسلام میں آ گئے اور بلبیر سنگھ سے محمد عامر بن گئے۔ نیز ان کے اسلام لانے کا اثر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ہی مزید 27 کارسیکوں نے بھی دامن اسلام میں پناہ لی۔ سامعین کرام، ماضی میں 1400 سال پہلے کی تاریخ بھی ہمیں محمد عامر کے اس واقعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ یاد دلاتی ہے کہ کس طرح سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین جانی اور مالی دشمن تھے،
مگر پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر عاشق و محبوب بن گئے تھے۔ یہاں بھی بلبیر سنگھ نے اسلام دشمنی سے کنارہ کشی اختیار کر کے کس طرح سے اسلامی زندگی گزارنے کو ترجیح دی، اور دوست و مددگار اور رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے سسرال والوں کی طرف سے بھیجی گئی پھٹکار اور لعن طعن ان کے اسلام میں ذرہ برابر بھی فرق نہ لا سکی۔ یوں مسجد کو شہید کہنے والا یہ شخص 90 سے زائد مساجد کو تعمیر کراتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ ایک عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعلہ